ابراہیم تراورے نے صحرا میں جمی ہوئی شہد کی مکھیاں کیوں چھوڑی؟ ایک آدمی لاکھوں مکھیاں، بدلتا ہوا سہارا، دنیا حیران۔ ہم جانیں گے کہ ابراہیم تراورے نے صحرائے سہارا کے عین وسط میں لاکھوں منجمد شہد کی مکھیاں کیوں چھوڑی۔ اس ویڈیو میں ہم اس پورے منصوبے کو تفصیل سے کھول کر بیان کریں گے۔ یہ کیوں شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا، اس کے پیچھے سائنسی بنیادیں کیا تھی، کن خطرات کے باوجود اسے آگے بڑھایا گیا، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ تجربہ دنیا کے لیے اتنا حیران کن کیوں ثابت ہوا۔ صحرائے سہارا صرف ریت کا سمندر نہیں بلکہ ایک ایسا دیو ہے جو ہر سال افریقہ کے ہزاروں ایکڑ زرخیز زمین نگل لیتا ہے۔ آج یہ سہارا 11 ممالک تک پھیل چکا ہے، اور اگر اس کا پھیلاؤ نہ روکا گیا تو ماہرین کے مطابق آنے والے چند دہائیوں میں افریقہ کا بڑا حصہ مکمل طور پر بنجر ہو جائے گا۔ یہی وہ خطرہ تھا جس نے تراورے کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سہارا کو نہ روکا گیا تو مغربی افریقہ کی پوری آبادی خطرے میں پڑ جائے گی، کھیتی باڑی ختم، جانور ختم، پانی ختم اور زندگی ختم۔ چنانچہ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے سائنسدانوں، زرعی ماہرین اور ماحولیاتی اسپیشلسٹ کو اکٹھا کیا اور ایک سوال پوچھا: سہارا کو بدلنے کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ طویل بحث کے بعد ایک حقیقت سامنے آئی: زندگی کا آغاز پودوں سے ہوتا ہے، مگر پودوں کا آغاز شہد کی مکھیوں سے ہوتا ہے۔ یعنی صحرا کو روکنے کا پہلا ہتھیار پانی یا درخت نہیں بلکہ مکھیاں ہیں۔ اس ایک جملے نے پورا راستہ بدل دیا۔ تراورے نے اعلان کیا: اگر زندگی کی زنجیر مکھی سے شروع ہوتی ہے تو جنگ بھی وہیں سے شروع ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سہارا دنیا کا سب سے گرم صحرا ہے، اور عام شہد کی مکھیاں 104 ڈگری فارنہائٹ پر مر جاتی ہیں، جبکہ یہاں ریت کا درجہ حرارت 150 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا: مسئلہ مکھی کا نہیں، مکھی کی قسم کا ہے۔ یعنی اگر عام شہد کی مکھی سہارا میں زندہ نہیں رہ سکتی تو ایسی مکھیاں تلاش کی جائیں جو بچپن سے ہی آگ جیسے موسم میں پلی بڑھی ہوں۔ یہی سے ابراہیم تراورے کی سب سے حیران کن تحقیق شروع ہوئی۔ افریقہ اور عرب کے ان علاقوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جہاں شدید گرمی، کم پانی اور بے رحم موسم کے باوجود شہد کی مکھیاں موجود تھیں۔ اس تحقیق نے اس دو طاقتور اقسام تک پہنچایا جنہیں دنیا ہیٹ ریزسٹنٹ ہنی بیز کہتے ہیں۔ پہلی قسم تھی ایسٹ افریقن لینڈ ہنی بی۔ یہ مکھیاں صدیوں سے مشرقی افریقہ کے خشک اور گرم وادیوں میں زندہ تھی۔ ان کا جسم چھوٹا، رنگ ہلکا اور پر مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شدید گرمی میں بھی پرواز کر سکتی ہیں۔ دوسری قسم تھی عربین یا نوبین ہنی بی۔ یہ مکھیاں سوڈان، اریٹریا، صومالیہ اور جزیرہ عرب کی جھلسا دینے والی گرمی میں بھی اپنے چھتے قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں اقسام کی خاص بات یہ تھی کہ یہ گرم ہوا کو جسم سے تیزی سے خارج کر دیتی ہیں، چھوٹے گروپس میں رہتی ہیں اور تقریباً 110 ڈگری فارنہائٹ تک کام کر سکتی ہیں۔ جہاں عام مکھیاں مر جاتی ہیں وہاں یہ زندہ رہتی ہیں۔ ابراہیم نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر سہارا سے جنگ کرنی ہے تو یہی جنگجو مکھیاں درکار ہے۔ تراورے جانتا تھا کہ مکھیاں صرف پھولوں کی گردہ فشانی نہیں کرتی بلکہ پورے زرعی نظام کو زندہ کر دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں شہد کی مکھیاں سالانہ اربوں ڈالر کی فصلوں کو محفوظ بھی بناتی ہیں۔ صرف امریکہ میں بھی ان کی معاشی اہمیت تقریباً 15 ارب ڈالر ہے۔ یعنی جہاں مکھیاں واپس آتی ہیں وہاں صرف پودے نہیں اگتے بلکہ بازار، تجارت، پھل، سبزیاں اور باغات بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہیٹ ریزسٹنٹ مکھیاں سہارا کے کناروں پر چھوڑی گئیں تو حیران کن پر تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ مٹی میں چھپے بیج جاگنے لگے، چند ہفتوں میں ننھے پودے نمودار ہوئے، پرندے، کیڑے اور جانور واپس آنے لگے۔ یہ زندگی کی خاموش واپسی تھی۔ یوں ایک چھوٹے سے کیڑے نے ایک پورے خطے کے ماحول، معیشت اور مستقبل کو بدلنے کی بنیاد رکھ دی۔